کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اولاد رسول کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسراجا منیرا. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. برسوں سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے. عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے، لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک. لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے. میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی. 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک، لمبا ٹائم. یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک، لمبا ٹائم. اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی. تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن. سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. I forgot it. They left it. In the benefit of Sunni community, I am awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا. ایئرپورٹ جانا، اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹھوریا. اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا. رات آ جائے گی، عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے. تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے. تو خیر، کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وہ سراجا منیرا.
اور روشن سورج، روشن چراغ۔ حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے، پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراج منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا، بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کسے پکارا؟ نبی کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا کہہ کر کے بھی پکارتے۔ ہمارے ہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں۔ لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ، یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی۔ ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ایو سے پکارا ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی۔ یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے۔ ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی پڑھ جاؤ، تم جیوس کو پڑھ جاؤ، تم جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ، تم اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتویٰ دے، جو اپنے لارڈ پر فتویٰ دے۔ اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ، یہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک،
اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔ ترکیب مجھ سے پوچھو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑو، ایک کام کرو، ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالرحمان کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ۔ ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے، جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے۔ تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے، ہم کیا اللہ سے اب لڑیں، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، تو جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈسائپل میں کیا ہمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اللہ نے پکارا، اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے، اس ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو کے نہ پکارے، وہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو۔ اور ایک بات اور سوچنے کی ہے میرے دوستو، رسول کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں، مولوی سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا۔ رسول نے جماعت سے کچھ نہیں لیا، نہ مجھ سے لیا، نہ تم سے لیا، نہ ان سے لیا، نہ ان سے لیا۔ رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اللہ نے جو کچھ دیا خود دیا، عطا ہے۔ رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ مانو تو خطا ہے، بدتمیزی کرو تو جہنم پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، سرداری اللہ نے دیا، میچلس اللہ نے بنایا، ایکسٹراڈنری اللہ نے بنایا، پرافٹ اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، رسالت اللہ نے دیا، بزرگی اللہ نے دیا، بلند پائیگی اللہ نے دیا، برگزیدگی اللہ نے دیا، ایکسٹراڈنری پرسنالٹی آف دی ورلڈ اللہ نے بنایا، میچلس ہولی پرافٹ ان پروفٹس اللہ نے بنایا۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اللہ نے دیا رسول کو۔ اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے، ہم لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے۔
اللہ اللہ دینے والا، ملا لینے والا۔ ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ، رسول سے لیا کچھ نہیں اللہ نے، بغیر لیے پکار رہا ہے، دے دے کے پکار رہا ہے، بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آلمائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، انلیمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پکارے ملا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں، چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ۔ اب اگر تم نے ملا کی مانی، میں نے اللہ کی مانی، تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب سنو، اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں، لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو۔ جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو، اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہذا اس میں بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے، تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا۔ اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا، جو کچھ کہا اللہ نے کہا، کس سے کہا؟ نبی سے کہا۔ اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چمکتا سورج، شائننگ سن بنایا تم کو۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب یہیں پر میرا سوال سنو، خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اور رسول ہی کے بارے میں، رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے۔ اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے ہاشمی میاں آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہند کی چھوچوی کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتیں کہ چوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارس چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جامعہ عربیہ سلطانپور، وہاں سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تھوڑی سی انگلش بھی جان لی ہے، آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے، تھوڑی سی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی گھس رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی بات کرنے میں سٹ ڈاؤن، ڈونٹ واچ مائی ٹائم، میرا انٹروڈکشن مجھی سے، کیوں ٹائم برباد کرتا ہے؟ میرا تعارف مجھ سے، میرا پریچے مجھی سے، میرا انٹروڈکشن مجھ سے۔ نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن اس سے کر جو مجھ سے ان انٹروڈیوس ہو، ان انٹروڈیوس ہو۔ انٹروڈیوسڈ سے انٹروڈکشن کیسا؟ ویسٹنگ آف ٹائم ہے۔ میں کیا اپنے باپ کو نہیں جانتا جو آپ کے بتانے سے جانوں گا؟ اور وہ بھی ہندوستان کے باہر باپ کا پتہ لگے گا؟ مجھے اپنے گھر ہی میں معلوم ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا۔ لہذا میرا تعارف کرانا ہے، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے تو ان لوگوں سے کراؤ جو نہیں جانتے۔ دنیا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اے اللہ، نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟
ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتباع شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا. اے لوگوں سنو، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے. رسول کی بات رسول سے. اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو؟ یو نو یور گڈس اینڈ ورچوز، یو نو ورول، آئی نو اباؤٹ می، یو نو اباؤٹ یو. آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو، کیا ہو. تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہد ہوں. اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے؟ اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو خوشخبری جنت کی کیسے سنا رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نذیر ہوں تو اللہ سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں داعی اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آئے ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جب مجھ جیسا معمولی آدمی اپنا عیب و ہنر جانتا ہے، اپنے گٹس اینڈ ورچوز کو جانتا ہے، مجھ جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے، اپنی ڈگری کو جانتا ہے، تو رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈگری ہے. پھر ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ تیری یہ ڈگری ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الناس. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو میرا رسول ایسا. یا ایھا النبی کیوں؟ سبحان اللہ. یہ بات نبی سے کیوں کہی؟ سبحان اللہ. یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ تو آؤ لوگوں کی فطرت بتاؤں. واٹ از دا نیچر آف آل مین کائنڈ؟ واٹ از ہیومن سائیکولوجی؟ لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کی ایک فطرت، ماس مینٹلٹی. ڈو یو نو ماس مینٹلٹی؟ نیچر آف ہیومن. ہمیں مجمع، رش، بھیڑ، جماعت، اے ماس آف دی پیپل. ماس آف دی پیپل سے اگر کوئی بات کہو گے تو مینٹلٹی اس کا نیچر ہے ماس. اٹ از اے نیچر آف ماس. کیا نیچر ہے؟ جب ماس سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے. Neither accept nor deny. Some people are ready to accept or some declare, no, I don't agree with you. ایک بھیڑ سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے 24 دسمبر تک یہی ماحول ہے. You have understood? 24th of December. Yeah, he has understood. تو ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. سامنے والا خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، جیسے بھینسا ہے، نہ جانے کیسا ہے، اللہ جانے ایسا ہے کہ ویسا ہے، یا صرف پیسہ ہے اور پتہ نہیں وہ بھی کیسا ہے. جیسے پیسہ تو سب کو چاہیے نا، پیسہ ان کو بھی چاہیے. توجہ چاہوں گا، پیسہ ان کو بھی چاہیے اور پیسہ اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے. جماعت اہل سنت کو بھی پیسہ چاہیے، دارالعلوم علیمیہ کو بھی پیسہ چاہیے، ہم سنیوں کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ہم کو بھی پیسہ چاہیے. مگر فرق ہے، ہم کو ہمارے ہاں قانون ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا لیے ہیں. پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، پیسہ ہو
रसूल के कहे जैसा हो, और जमात का उसूल दूसरा है, पैसा हो चाहे जैसा हो, उल्टा हो सीधा हो काला हो गोरा हो, चाहे जैसा हो, यहूद का हो चाहे सऊद का हो, चाहे जैसा हो, काला हो जायज हो नाजायज हो, चाहे जैसा हो। अब वहां पर तकरीर हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, अब पूरे मजमे से कहा मुझे वोट दो, तो आप देखेंगे कि मास मेंटेलिटी क्या है, कुछ मानने वाले हो जाएंगे, बात बराबर कह रहा है, वाकई बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का, मुल्क बहुत तबाही पे जा रहा है, इसी को वोट देना चाहिए। तो बोला चुपचाप रहो यार, पैसा लेकर के बोल रहा है, कोई करेक्ट बात थोड़ी बोल रहा है। अरे यार मैं जानता हूं ये तो बिकाऊ आदमी है, ये मौलवी तो हरदम इलेक्शन के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। देखो मजमा दो हिस्सों में बट गया, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। दिस इज मास मेंटेलिटी। कभी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों को जमा करके एक बात कहो, न सब मानने वाले होंगे न सब इनकार करने वाले, किसी वक्त जुमे में तकरीर करके देख लो, छोड़ो हर बात को, उसमें एक अदद निकल जाएगा ना मानने वाला, या एक अदद निकल जाएगा मानने वाला। कभी भी कलेक्टिव अंदाज से ना नहीं होगा और कलेक्टिव अंदाज से हाँ नहीं होगा। दिस इज मास मेंटेलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. मैं कैसे मिसाल दे दूं कि हिमालय पहाड़ हिल जाए, ये हो सकता है, मैं मिसाल को कोई हिला नहीं सकता, मिसाल को हिला नहीं पाएगा चाहे पूरा अफ्रीका हिल जाए, मिसाल नहीं हिलेगी, मिसाल बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों से नो गॉड बट अल्लाह, क्या कहा था लोगों से, या अय्युहन्नास ए लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे। तो लोगों से रसूल ने क्या कह दिया, कूल या अय्युहन्नास, लोगों से कह दिया, और लोगों से कहने का रिजल्ट क्या निकला, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। जब रसूल ने लोगों से कहा तो कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा किराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अबू जहल अबू लहब जैसे नामों से याद किया गया, और मानने वालों को अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम से याद किया गया। इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें काफिर कहा गया। मेरे रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची कही थी, मगर बात सच्ची मानी हर जगह नहीं जाती। जैसे हम लोग भी तो सच्ची कहते हैं, कहां वो मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सच्ची बात का इनकार किया जाए। अरे जब रसूल के मुंह से निकली हुई सच्ची बात नहीं माने तो गुलाम माने, रसूल के मुंह से निकली ये क्या है को मानेंगे। इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे रसूल ने लोगों से कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी हो गए और ना कहने वाले भी। इसका मतलब क्या है, लोगों से जब कहोगे तो उसमें कुछ कायल होंगे, कुछ मुनकिर, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसको मास मेंटेलिटी मालूम है। ए मेरे हबीब, मैं तुम्हारी फजीलत बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी प्रेस्टीज बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पोजीशन बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को बयान करना चाहता हूं। ए रसूल, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। अब अगर मैंने लोगों से यह बात कही दी तो लोगों की मेंटेलिटी मजबूर करेगी, उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे और कुछ ना मानने वाले हो जाएंगे, और मैं तुम्हारी फजीलत के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुम ही से कहूंगा, ताकि ना इधर से इनकार हो ना उधर से इनकार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे
حبیب میں تم سے کہوں گا، میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، اور تم بن کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو۔ میں بنانے والا تم بننے والے، میں سنوارنے والا تم سنورنے والے، میں نکھارنے والا تم نکھرنے والے، میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے، میں حسن دینے والا تم حسن پانے والے، میں دے رہا ہوں تم لے رہے ہو، میں دینے میں سخی تم لینے میں سخی، نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے، نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے، میں بے حساب دے رہا ہوں، تم بے حساب لے رہے ہو، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول بے حساب لے رہے ہیں۔ یہ بد نصیب بیٹھ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے، بے حساب کا حساب لے رہا ہے۔ اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہنستا ہے، اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و سراجا منیرا۔ اور ہم نے تم کو چمکتا سورج بنایا۔ میرے دوستو، ایک لفظ ہے عربی کا، I want to solve and I want to handle. Yes is the meaning of the siraj, because there is a two meaning of siraj. Two meanings of siraj in Arabic language. سراج کے دو معنی، سراج معنی چراغ، لیمپ، سراج معنی لیمپ، اور سراج کا دوسرا معنی سن، سورج، آفتاب۔ تو اب اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کا دو ترجمہ ہوگا۔ اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو دیر آر ٹو ٹرانسلیشنز، چراغ الدین، سیکنڈ آفتاب الدین، سن آف ریلیجین، لیمپ آف ریلیجین۔ Both our translation is correct according to Arabic dictionary. تو اسی لیے دیکھیں کون کون لوگ کیچ کر پاتے۔ بالکل آج پریکٹیکل اسپیچ ہوگی، نو تھیوری۔ پریکٹیکل مینس یو کین سی بائی یور آئیز، no need a book. See the word, see the nature and understand your religion. See the earth and understand your religion. See the sky and understand your religion. See roof earth. Allah. Nature will tell you that what's the correct religion in the world. Nature will tell you. A part of the nature, today's topic of my speech. بہت شور مچانے والی گھڑی رکھتے ہیں آپ۔ نان اسٹاپیج بولتی ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ سراج منیرا کہا، اور سراج کے معنی چراغ بھی ہے اور سورج بھی، سورج بھی۔ اسی لیے رسول کو شمس منیرہ نہیں کہا، کیونکہ شمس کے معنی اونلی سن، صرف سورج، دوسرا کوئی معنی نہیں ہے شمس کا۔ تو اگر شمس منیرہ کہا جاتا تو رسول سورج ہوتے، اور اسی لیے مصباح منیرہ بھی نہیں کہا، سبحان اللہ، کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ۔ اگر مصباح منیرہ ہوتا تو رسول صرف چراغ ہوتے، سورج نہ ہوتے۔ شمس ہوتا تو صرف سورج ہوتے، مصباح ہوتا تو صرف چراغ، لیمپ۔ مگر اللہ نے کہہ دیا سراج، سراج کے معنی سن بھی ہے، لیمپ بھی۔ اگر مصباح کہا ہوتا، او ہولی پروفیٹ، یو آر لیمپ، تو لیمپ تو رات ہی میں جلتا ہے، پھر دن کا رسول کون ہوتا؟ اور اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوتا ہے، رات کا رسول کون ہوتا؟ اسی لیے سراج کہہ دیا گیا تاکہ تم ہی چراغ سمجھے جاؤ، تم ہی سورج سمجھے جاؤ۔ رات کے چراغ تم ہو، دن کے سورج تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سراج منیرا، سبحان اللہ، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب چراغ جلتا ہے، لیمپ جلتا ہے، تو
3 जलते हैं। कभी गौर किया? मैं बोला था प्रैक्टिकल स्पीच होगी, सब देखने में आएगा। जब चिराग जलता है, लैंप जलता है, तो 3 जलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो लैंप जलता है, राइट, दूसरे परवाने जलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने जलते हैं, चाहने वाले जलते हैं, कुर्बान होने वाले जलते हैं। एक तो चिराग जलता है, दूसरे परवाने जलते हैं, तीसरे जमात है जो इस ताल्लुक को देख देख जलती है। लव कॉन्टैक्ट देख देख जले। तो जब चिराग जलता है तो 3 जलता है। वो सिराजम मुनीरा, ए रसूल मैंने तुम्हें रोशन चिराग बनाया, रोशन लैंप बनाया। क्या मतलब? जब तुम जलोगे, तुम्हारे आशिक तुम पर जलेंगे, तो एक जमात दौड़ती रहेगी जो देख देख जलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपको इत्मीनान हो तो घर रहेंगे, और दिल जल रहा हो तो दौड़ेंगे। ये दौड़ बता रही है, दिल लग नहीं रहा है। जिसको अपनी बीवी में दिल न लगे, जिसको अपने बच्चों में दिल न लगे, जिसको अपने धंधे में दिल न लगे, उसका बाहर क्यों लग रहा है? अंदर से जल तो नहीं रहा है। जब चिराग जलता है तो वो भी जलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, परवानों की भी 2 किस्में हैं। ये परवाने जो हैं, जब लैंप जलता है तो कूद कूद करके आते हैं ना, उड़ उड़ के। इसमें भी 2 किस्म के होते हैं। बस तवज्जो चाहूंगा, जरा एक बारीक सी बात है, मगर आंखों देखी है, इसलिए शायद तुम उसे आसानी से कैच कर सकते हो। एक तुम इस कंडील जलाओ, मोमबत्ती। आजकल सीजन तो है नहीं, लेकिन जब वो बरसात का सीजन आएगा तो आप करके देख लीजिएगा। 2 टाइप के परवाने हैं। एक हमारी तरफ इंडिया में काला काला सा होता है, छोटा सा पर होता है, उड़ने के लिए नहीं, ओनली टू जंप, जंपिंग के लिए। वो कूद कूद के जाता है, और फिर थोड़ी दूर एक बार कूदा, रेंगने लगा, फिर कूदा, जंप लिया, फिर आगे रेंगने लगा धीरे धीरे। और जब लैंप के पास पहुंचा तो किनारे किनारे रेंगने लगा जमीन पर। वो सुबह तक जिंदा रहता। जब सुबह होती है तो देखोगे चिराग है वो भी जिंदा है। और एक परवाना वो है भाई, इशारे की जबान है, इशारे की जबान बोलूंगा और उसे समझना तुम्हारा काम है। मैं बॉर्डर लाइन से गुजर जाऊंगा। एक परवाना वो है जो कूद कूद के जमीन पर रेंगता है, शमा के किनारे, लैंप के नीचे नीचे, लैंप के कदमों में रेंगता रहता है, तवाफ करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, वो सुबह तक जिंदा रहता है। और दूसरा परवाना जिसे अपनी परवास पर, अपनी उड़ान पर, अपनी इबादत पर, अपनी ताकत पर घमंड है, और उड़ने पर घमंड है, शमा के मुंह लगता है, जो जाकर उसकी लौ को छूता है, जो शमा के चिराग के लैंप के मुंह लगता है, जला दिया जाता है। तो जो मुंह लगाएंगे वो जला दिए जाएंगे, और जो कदमों में रहेंगे, चरणों में रहेंगे, उन्हें जिंदगी मिलेगी। रसूल तुम्हारे मुंह लगाएंगे, वो जला दिए जाएंगे। इसलिए कि तुम लैंप बना के भेजे गए हो, तुम शमा बना करके भेजे गए हो, तुम चिराग बना करके भेजे गए हो। जो मौलवी मुल्ला मेरे हबीब तुम्हारे मुंह लगेगा, उसको जला दिया जाएगा। और जो तुम्हारे कदमों में रहेगा, जो तुम्हारे चरणों में रहेगा, जो तुम्हारा तवाफ करेगा, जो तुम्हारा चक्कर लगाएगा, उसे जिंदगी मिलेगी, उसे सुबह तक जिंदगी मिलेगी। जिंदगी मुस्तफा के कदम में है। वो सिराजम मुनीरा, रसूल हमने आपको रोशन चिराग बना के भेजा है। रोशन चिराग बना के भेजा है। बात नोट कर लो। अपने पास एक मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है, और ये बुझी हुई है। प्रैक्टिकल देखो, ये अपने पास एक है टेबल पर, ऐसे जल रही है, फिक्स।
जल रही है, ये बुझी हुई है। इस बुझी को जलाने की क्या तरकीब है? कैसे जलाओगे? पहले इसको करीब लाओ, ये दूर है ना, ये बुझा हुआ है और ये जल रहा है। इस बुझे को कैसे जलाओगे? पहले करीब लाओ, जब करीब आ जाए तो इसे बोलो झुको। क्या बात, क्या बात। समझ लो तब आगे बढ़ूं। दूर है ना, करीब लाओ। देखो वो हबीब है, करीब हो जाओ। वो हबीब है, करीब हो जाओ। और जब करीब बहुत आ जाए तो कहो झुको। अगर ये झुक गया तो रोशनी मिल गई, अकड़ा रह गया तो करीब जाके भी रोशनी नहीं मिलेगी। तो ये बुझे हुए चिरागो, अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो मुस्तफा के करीब जाओ और झुक जाओ। सुन्नी झुक गया, रोशनी पा गया, ये अकड़े हैं, ये अकड़ गए। और मेरे दोस्तों, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। बेशक बेशक बेशक। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर करके गुजर जाऊं। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। इब्लीस अकड़ गया, उखड़ गया। उस्ताद उखड़ गए, अभी भी शागिर्दों को होश ना आया। अरे जब आदम के सामने उस्ताद नहीं ठहरे तो रसूले आजम के सामने तुम क्या ठहरोगे? सीनियर मोस्ट प्रॉफिट को क्या देख पाओगे जब जूनियर में ही में नहीं उलझ गए? इन द पोजीशन ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने तू न ठहर सका तो जाने आदम, आकाए आदम, मौलाए आदम, वजहे वजूद आदम, सबबे तखलीक आदम। अरे मुस्तफा ना होते तो आदम ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आप जरा गौर करो कि उस्ताद एक नबी को नहीं, नबी की तौहीन करके नहीं बचे, ये रसूल की कर रहे हैं। फुल फ्लैज रसूल, खातमुन नबी जी, रहमतुल्लिल आलमीन। ये सब कुरान के अल्फाज हैं। किसी और नबी को खातमुन नबीयीन कुरान ने कहा, किसी और नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कुरान ने कहा। तो जब नबी को की तौहीन अल्लाह को गवारा नहीं तो नबियों के सरदार की तौहीन। एक उर्दू का मुहावरा बोलूंगा, खालिस लखनवी जबान, मगर एक ही लफ्ज है और फिर उस लफ्ज को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दूंगा, आप भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या हुआ कि अगर कोई लैंप जल रहा है और यह बुझा हुआ लैंप है तो इसको पहला काम यह करना है कि करीब आए, दूसरा काम करना है कि झुक जाए। मेरी बात सुनो, दिल में रखो, सिर्फ झुकने से भी रोशनी नहीं मिलेगी। एक स्टेप और आगे बढ़ करके सोचो, करीब जाओ, झुक जाओ, लाइट मिल गई? नहीं, अब भी लाइट नहीं मिलेगी। रोशनी कब मिलेगी? जब तुम करीब जाओ, झुक जाओ और लौ लग जाए। लौ लग जाए, लौ लग गई, लौ हो गया। तो विदाउट लव लाइट नहीं। वाह वाह। विदाउट लव लाइट नहीं। यानी अगर तुम मदीने का वीजा लेके चले गए, रोशनी नहीं मिलेगी। तुम जाली चूम के भी चले आओ, रोशनी नहीं मिलेगी। वहां खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह के चले आए तो कोई जरूरी नहीं कि रोशनी मिल जाए। मेरे दोस्त, अगर लव है तो जाओ तो भी रोशनी, और यहीं रह जाओ तो भी रोशनी। मेरा मुस्तफा तुम्हारे जिस्म का मुहताज नहीं, उसकी नजर न तेरी सूरत पर है, न तेरे रंग पर है, न तेरी नस्ल पर है। मुस्तफा की नजर ज्योग्राफी पर नहीं है, मुस्तफा की नजर तेरे चेहरे की बनावट पर नहीं है।
قلب کی کیفیت پر ہے، سبحان اللہ، دل کی حالت پر ہے، ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے، اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا، اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا، جاہو جلال دے دیا جائے گا، اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر اعلیٰ تو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نے انہیں پالا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہاری تسبیح نہیں۔ دل اور تسبیح ایک ہے، دل و تسبیح ایک ہے، تب بندہ نیک ہے۔ اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور، تو یہ اور قابل غور کہہ گیا فی الفور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وسراجا منیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اللہ اللہ اللہ، چراغ میں ایک خوبی اور ہے، لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو، بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر، اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ، سبحان اللہ، تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے، سبحان اللہ، یو ول ریچ ملاوی۔ سبحان اللہ، ارے 1 مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی۔ اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو، لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں۔ ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی؟ ان کا ہاں، چراغ کی شان یہی ہے، اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے، تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ سراجا منیرا، اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا۔ اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں؟ میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا، اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو، یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا، اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں، اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا، اسی 1 سے 9 کو جلا دیا۔ پھر میں باہر نکل آیا، پڑوس سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے، میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا۔ یہی سلسلہ چل پڑا، مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے، صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے، تابعین نے لاکھوں چراغ تبع تابعین کے نام سے جلا دیے، اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا، کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا، کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا، کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے شیخ الاء الحق کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا۔ چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے، وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے، وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے، وہی روشنی علی حجیروی میں ہے، وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے، وہی روشنی اغواس میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدال میں ہے، وہی رقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے، ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے، الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈسٹ لگتی ہے، لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں، کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بجلی سے مائی بجلی سے چل رہا، ہمارے گھروں میں جو بجلی جل رہی ہے، اچھا کرنٹ ہے، اچھا کرنٹ کہاں بنتا ہے؟
इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन कहाँ है? नहीं जानते, इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस नहीं मालूम। जैसे उन लोगों का भी हाल है। ये खैर दुनिया का एड्रेस हम भूल जाए चलेगा, वो तो बड़े बदनसीब हैं। कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, रसूल का एड्रेस भूल गए। मैं उस लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं कि मेरी उर्दू भी रह जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। एक लेटर लिखो, लेटर विद मैटर, फुल मैटर, बट देयर इज नो एड्रेस। तो मैटर के बलबूते पर वो जाएगा। तुमने मैटर लिखा, पूरा लेटर है, इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, कंक्लूजन है, मगर एड्रेस नहीं है। तो क्या इस कंपोजिशन के बलबूते पर वो चला जाएगा कहीं? कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, एड्रेस गायब है। इबादत के बलबूते पर जा सकोगे? एड्रेस बताओ। तो एड्रेस इनका ये, जन्नतियों से लड़ाई, छठी के खिलाफ गरीब नवाज खफा, 11वीं के खिलाफ गौस पाक खफा, 12वीं के खिलाफ मीलाद के खिलाफ रसूल खफा, और ये तीनों जाएंगे जन्नत में, और तीनों जमात से खफा। तो अब अल्लाह या तो रसूल को जन्नत में डाले या इन्हें, तो अल्लाह क्या करेगा? जमात में रसूल में अनबन है। जमात कहती है हमारे लिए नमाज काफी है, हमारे लिए रोजा काफी, हमारे लिए कलबा काफी है, और रसूल कहते हैं मैं ना आता तो ये तुझे मिलता कहां से? मैं कुछ भी नहीं, यही सब कुछ है। अरे नमाज मेरी बात है, रोजा मेरी बात है, which I told you, that is my conversation, that is my wording about prayer, wording about fast, wording about hajj pilgrimage, that is my बात ले लिया, और मैं हूं जात छोड़ दिया। बात की वैल्यू है। Our president says, our prime minister says, तो जो सेज के बात है ले लिया, अब प्राइम मिनिस्टर जाए चूल्हे भाड़ में। ये कोई मानना हुआ? तुम मेरी बात मानो और मैं आ जाऊं तो 2 हाथ मारो। कहा ये क्या? कहा मैंने बात मानी है, जात से क्या लेना देना। तो तुमने मुझे रेस्पेक्ट दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होना हराम, ताजीम हराम, लव टू द प्रॉफिट शिर्क, या नबी सलाम अलैह शिर्क। और हिंदुस्तान में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर खड़ा होना शरीयत। मैं पूछता हूं जमात वालों, अफ्रीका में तेरा धर्म और है, इंडिया में तेरा धर्म और, क्या तू भी देश विदेश की तरह बदलता है? क्या मजहब भी ज्योग्राफी में चेंज होती है? क्या रिलीजियन भी चेंज हो जाता है? नॉर्थ रिलीजियन और है, साउथ रिलीजियन और। अरे ज्योग्राफी कैन चेंज, लॉ ऑफ द कंट्री कैन बी चेंज, बट लॉ ऑफ द रिलीजन कैन नॉट चेंज। जो क्रिश्चियनिटी साउथ अफ्रीका की है वही अमेरिका की है, जो इस्लाम हिंदुस्तान का है वही साउथ अफ्रीका का है, जो साउथ अफ्रीका का इस्लाम है वही मलावी में है, जो मलावी में है वही इजिप्ट में है। और अगर किसी ने फर्क कर दिया तो वो किसी और लाम का दोस्त है, इस्लाम का नहीं। तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर अगर खड़े न हो तो जेल में डाल दिए जाए, बिकॉज इट इज ए नेशनल सॉन्ग, इट इज ए नेशनल सॉन्ग एंड स्टैंडिंग इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग। तब खड़े हो जाते हैं। या नबी सलाम अलैह शिर्क, गांधी का गाना तुझे पसंद आया, मुस्तफा के गाने में तुझे शिर नजर आया। मैं कहता हूं जो अपने नबी की तारीफ को सह न सका उसको मेरी जबान मुसलमान कह न सकी। तू पहले नबी के लिए बोल, तूने किस बात का बदला लेने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को और धोखा हमको देते हो कलमे नमाज का।
تو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، ایڈریس غائب. اس لیے کہ ایڈریس میں مین پرسنالٹی ہے پیراڈائز میں انٹرنس کی، وہ ہولی پرافٹ ہے، اور انہی کو تم بھول گئے. ان تک پہنچانے کے لیے، رسول اعظم تک پہنچانے کے لیے غوث اعظم، انہیں بھی بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی بھلوائی دیا. نہ غوث اعظم تک تم جاؤ گے، نہ رسول اعظم تک پہنچو گے، نہ رسول اعظم تک پہنچو گے، نہ پراپر ایڈریس ملے گا، نہ پراپر ایڈریس ملے گا. میٹر گھومتا رہے گا، لیٹر بھاگتا رہے گا، ایڈریس ہی نہیں جائے کہاں. لہذا میں اس کو تھوڑا سا لیٹسٹ کرتا. انہیں یہ نہیں بات اس پر نکل آئی کہ انہیں ایڈریس نہیں معلوم کہ بنتی کہاں ہے. بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں. اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں، اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں. مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے ڈربن. اب ڈربن میں کتنا چاہیے؟ یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا. پٹوریا میں کتنا چاہیے؟ پٹوریا کو دے دیا گیا. کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے؟ کیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا. بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی الیکٹریسٹی بنانے کا. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ پلیس بیکاز آئی ایم ناٹ سویلین آف دس کنٹری. ہوتا تو ضرور جان لیتا، کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں. کیونکہ اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے، ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط ہے. یا میں بھی غلط نہ بھی غلط ہو تو دیٹ از غلط پاسبل ہے. تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے وہ کون سی ہے؟ ایسکوم میں بنتی ہے. ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں رہ، جہاں بنتی ہے وہیں رہ. جہاں تم بنتی ہو مس الیکٹریسٹی، تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو. ڈربن میں کیوں چلی آئی یہ بجلی؟ تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول. ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اس قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ، ویری فار فرام ہیئر. تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھے ڈربن میں، تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا. چیز ہے اس قوم کی، اثر ہے ڈربن میں، روشنی ڈربن میں. بولے کنیکشن سے. میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں، خواجہ صاحب اجمیر میں، مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے. بجلی مدینے کی ہے، فیضان مدینے کا ہے، برکتیں مدینے کی ہیں، نور مدینے کا ہے، روشنی مدینے کی ہے. اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے. یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے، ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس، نو کلر ان کرنٹ، نو گرین، نو وائٹ، نو اینی کلر ان کرنٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافی حد تک لوگ سمجھ گئے، لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. ہم تو کلر دیکھتے ہیں، وائٹ بلب، گرین، یلو، ریڈ، واہ واہ، سبحان اللہ. بلو. دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملکی کلر، مرکوری کلر، سبحان اللہ. سمپل. یلو، گرین، بلو، ریڈ، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر، یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے، یہ بلبوں کا ہے. یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے، یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے، مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. واہ واہ.
جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا. مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت. اور میرے دوستو, اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پاجامہ کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑو گے. ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے. اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا. اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم یلو نظر آؤ گے. اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے, کسی بلب کا نام چشتیت ہے, کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے, کسی بلب کا نام سہروردیت ہے, کسی بلب کا نام وارثیت ہے, کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم جس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے, قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا. چشتی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چشتی رنگ نظر آئے گا. نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی. اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے, رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, نور ملا مدینے سے, رنگ ملا مرشد سے, نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا, غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں, لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو. لائٹ اینڈ کلر میں فرینڈشپ دیکھو. دونوں نے طے کر لیا, اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا, جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا, اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے, اجمیر میں نبی کا نور ہے, اور اس وقت الحمدللہ ڈربن میں بھی نبی کا نور ہے. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تخت والے, تاج والے, حکم والے, راج والے, بے کسو محتاج والے, اے میرے معراج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ زینت عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا راز یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم. کوئی پروگرام دعا فرمانی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ, کریمہ کارسازہ, بندہ نوازہ, بے نیازہ,
تو چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. الہ العالمین ہمارے من کے اندھیرے کو دور کر دے. ڈارکنیس آف دی ہارٹ کو دور کر کے ہمارے سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے. ہم کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ. اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ, انہی کی وفاداری میں موت دے. ہمیں غریبی عزیز ہے, مگر ایسا غریب جو تیرے حبیب کا حبیب ہو, ایک ایسا امتی جو تیرے نبی کا منتخب ہو. خدا بندہ ہماری ناکاریوں کو نہ دیکھ, ہمارے بدکاریوں کو نہ دیکھ, ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ, بیڈ ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھ. مولا اپنے کرم کو دیکھ, مولا اپنے فضل کو دیکھ. تو نے نہ جانے کتنے چوروں کو ابدال بنا دیا. اے اللہ, بے راہ کو راہ تو نے دے دی, بے روشنی کو روشنی تو نے دے دی. یہ تیرے رسول کی امت ساؤتھ افریقہ کے اندھیرے میں بھی تیرے رسول کی محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں. آج بھی یہ افریقہ کے جنگلات میں تیرے رسول کے گیت گا رہے ہیں. الہ العالمین ان گیت گانے والے سنی مسلمانوں کے سینے میں رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے. خدا بندہ فضل فرما, خدا بندہ کرم فرما. ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے, مگر ان کی ذات میں مصطفیٰ کا نور نظر آیا تو ہم نے 11ویں پکڑ لی ہے. ہم 11ویں نہیں چھوڑیں گے, ہم 12ویں نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ ان 11ویں اور 12ویں میں ہمیں نور ملتا ہے, نور سے سرور ملتا ہے, سرور سے کفر چکنا چور ہوتا ہے. الہ العالمین فضل فرما, الہ العالمین کرم فرما. خدا بندہ صرف تیرے فضل سے, صرف تیرے فضل سے, جبکہ آج دنیا داری کے دلدل میں بڑے بڑے ذہن پھنس گئے ہیں. مرائیں گے, ضرور مرائیں گے, مگر ان کا بیٹا ان کا فاتحہ نہ کر سکے گا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی دے دینے میں تو فخر سمجھا, مگر مصطفیٰ کی زبان نہ سکھائی, عربی زبان نہ سکھائی, اپنے نبی کی زبان نہ سکھائی. جس وقت تیرا بیٹا تیرے نبی کی زبان کو نہ جانے گا, تو مرے گا تو چندے کی دعائیں ہوں گی, بندے کی دعائیں نہ ہوں گی. اور جو چندے پر پل رہا ہو اس سے زیادہ بھکاری کون ہوگا؟ تو کروڑپتی ہے, تو لکھپتی ہے, جھوٹا ہے. تیرے پاس صرف چبائے ہوئے لقمے ہیں. ڈالر کہیں پیسہ ہے, پاؤنڈ کہیں پیسہ ہے, نیکیاں پیسہ ہے. نیکیاں, نیکیوں کی نظر میں تو کنگال ہے, نیکیوں کی نظر میں تو غریب ہے, نیکیوں کی نظر میں تو محتاج ہے, نیکیوں کی نظر میں تو مفلس ہے. یہ تیرا رین, یہ تیرا پاؤنڈ, یہ تجھے امیر نہیں بنا سکتا. تجھے قبر کے اندر جب دبایا جائے گا تب پتا چلے گا تو غریب ہے کہ امیر. امیر عثمان غنی ہے, امیر بلال حبشی ہیں, امیر فاروق اعظم ہیں. نمرود امیر نہیں, فرعون امیر نہیں, یزید امیر نہیں. جس کے اعمال بیکار ہوں وہ امیر نہیں, جس کے اعمال رسول کی نظر میں اچھے ہوں وہ امیر ہے. مولا ہمارے عمل کو درست فرما دے, آمین. مولا ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے, آمین. الہ العالمین جماعت اہل سنت کو وہ طاقت عطا فرما, آمین. جو سنیت کے دفاع کے لیے, سنیت کے پروٹیکشن کے لیے جان کی بازی لگا سکے, آمین. اے اللہ, اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اس پورے پنڈال میں جتنی ہماری ماں بہنیں آئیں, جتنے بھائی آئے, اس پنڈال میں, اس پنڈال میں, آمین. میں نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا ان آنے والوں کی تڑپ کیا ہے, ان آنے والوں کی مراد کیا ہے, ان کا پرابلم کیا ہے, ان کا ٹربل کیا ہے, ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے, ان کو پریشانی کیا ہے, ان کی خواہش کیا, میں نہیں جانتا. مگر اے دل کے راز کے جاننے والے مالک و مولا, تو اپنے ہر بندے کا بھید جانتا, ہر بندے کی سیکرٹ کو تو جانتا. خدا بندہ آج میلاد کی اس خوشی میں ہر ایک کی جائز مراد پوری کر دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. On behalf of Ahl Sunnah wal Jamaat, I've been asked to thank Maulana and particularly Haji Ibrahim Tal Muhammad